جب کرنل موریل نے لاس کیریلاس سینٹیاگو میں SAR کو اطلاع دی کہ فیئر چائلڈ کے حادثے میں بچ جانے والے 2 لڑکے ملے ہیں تو وہاں اس اطلاع پر شک و شبے کا اظہار کیا گیا۔ سین فرنینڈو سے اس اطلاع کی تصدیق چاہی گئی، لیکن اسی دوران میں فضائیہ کے 2 پائلٹوں کارلوس گارشیا اور جارج میسا جو مہم کی تلاش میں شریک رہے تھے تو متنبہ کر دیا گیا تھا کہ وہ تیار رہیں۔ 21 دسمبر جمعرات کو جب گارشیا کو بتایا گیا کہ ایک کسان ان میں سے ایک لڑکے کی تحریر لے کر آیا ہے تو اسے شک ہوا کہ کیٹالون کو کوہی پیماؤں سے واسطہ پڑ گیا ہوگا جو فیئر چائلڈ کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں گے۔ بہرحال اس دن اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہیلی کاپٹر تیار رکھے جائیں اور صبح 6 بجے وہ پرواز کر جائیں گے۔ رات کو اس اطلاع کی تصدیق ہو گئی کہ تحریر فیئر چائلڈ کے حادثے میں بچنے والے ایک مسافر لڑکے کی ہی ہے۔ کمانڈر پائلٹ گارشیا کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خود ہیلی کاپٹروں کی قیادت کا فیصلہ کیا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر اس نے میسا کو دیا اور تیسرا لیفٹیننٹ اوریلا کو۔ معاون پائلٹوں کے بجائے اس نے 2 مکینک ساتھ لیے۔ ایئر فورس کی ایک نرس، میڈیکل اردلی اور اینڈیز امدادی کلب کے 3 ارکان بھی ساتھ رکھے گئے۔ لاس کیریلاس پر موسم خطرناک تھا۔ برف باری جاری تھی۔ زمین پر دھند کی کثیف تہہ چھائی ہوئی تھی۔ 300 فٹ تک بمشکل دکھائی دیتا تھا۔ 7 بجے تک موسم صاف ہونے کا کوئی امکان دکھائی نہ دیتا تھا، چنانچہ 7:10 پر پرواز کا حکم دے دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر زمین کے ساتھ ساتھ نیچی پرواز کر رہے تھے۔ سین فرنینڈو میں وہ فوجی دستوں کے ہیڈ کوارٹر میں اترے جہاں کرنل موریل اور پیز والارو موجود تھے۔ ہیں تم یہاں؟ کمانڈر گارشیا پیز والارو کو دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ تم نے فیئر چائلڈ کی تلاش ابھی تک جاری رکھی ہوئی ہے؟ کیسان کیٹالون نے بتایا تھا کہ اس نے جس لڑکے سے بات کی تھی اس کی گفتگو میں یوروگوئے کا لہجہ نمایاں تھا۔ جو 2 نام اس نے بتائے تھے ان کی بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس نام کے 2 لڑکے جہاز کے مسافروں میں شامل تھے۔ کرنل موریل نے جو کمانڈر کمیٹی بنائی تھی اس نے لڑکوں کی واپسی کا تفصیلی منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہیلی کاپٹروں نے لاس میٹنیز جانا تھا جسے پہلے کیمپ کا نام دیا گیا تھا۔ پہلی کھیپ میں کرنل موریل، ایک ڈاکٹر اور میڈیکل اردلی نے ساتھ جانا تھا۔ پیز والارو کو بھی ان میں شامل کیا گیا لیکن اس نے ہیلی کاپٹروں میں جانے سے انکار کر دیا۔ میری جگہ کسی ایسے آدمی کو لے جائیں جو وہاں کسی کام آئے، میں یہاں ٹھہر کر انتظار کروں گا۔ پھر امدادی پارٹی کے ایک کارکن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اگر میرا بیٹا زندہ ہو تو اسے یہ خط دے دینا، اور ہاں موریل، تم میرے برفانی جوتے لے جاؤ، وہاں ان کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح میں بھی اس مہم میں شریک رہوں گا کیونکہ تم میرے پیروں سے چلو گے نا۔ ہیلی کاپٹر روانہ ہوئے تو پہلے انہوں نے ٹینگوی ریلی کا دریا کا رخ کیا اور پھر اس کے اوپر پہنچ کر وہ پہاڑوں کی طرف مڑ گئے۔ ان کے پاس تفصیلی چارٹس اور نقشے موجود تھے، لیکن پہلی دفعہ وہ اس جگہ کو نہ دیکھ سکے جہاں دریائے ایزیفر ٹینگوی ریلیکا سے جدا ہوتا ہے۔ وہ واپس آئے لیکن پھر بھی ناکام رہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ دونوں دریاؤں کے سنگم سے 2 میل کے فاصلے پر رضاکار موجود ہیں، لیکن دھند کی وجہ سے نیچے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو واپس لوٹ جائیں اور یا کہیں اور اتر کر باہم مشورہ کریں۔ انہوں نے اترنے کو ترجیح دی اور دریا کے کنارے اتر گئے۔ پائلٹ دریا کے کنارے آئے تو مخالف سمت سے ایک رضاکار نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر پتھر پر لپیٹ کر پار پھینکا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اتفاق سے وہ صحیح جگہ آ گئے ہیں، بس دریا کے اس کنارے کے بجائے ادھر آ جائیں۔ پائلٹ واپس گئے اور ہیلی کاپٹروں کو اس طرف لے آئے۔ کینیسا کی حالت سخت خراب تھی، اتنے آرام کے باوجود اس پر نکاہت طاری تھی، چنانچہ ڈاکٹر اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگا، لیکن پیریڈو نے اپنا معائنہ کروانے سے انکار کرتے ہوئے اصرار کیا کہ ہیلی کاپٹر فوری طور پر فیئر چائلڈ کی طرف جائیں۔ گارشیا نے بتایا کہ کثیف دھند کی وجہ سے فی الحال پرواز ممکن نہیں، تاہم اس نے فیئر چائلڈ کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلات پوچھیں اور پیریڈو نے پوری تفصیل بتا دی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فیئر چائلڈ کی جگہ پہاڑوں کی بلندی کتنی ہے؟ گارشیا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں، البتہ وہاں کوئی درخت یا جھاڑی نہیں، شاید اس سے تم اندازہ کر سکو۔ تو پھر تم کھاتے کیا رہے ہو؟ ہمارے پاس پنیر اور اسی قسم کی دوسری چیزیں تھیں۔ کچھ یاد ہے کہ جہاز کے آلات پر کتنی بلندی لکھی ہوئی تھی؟ ہاں، 7000 فٹ۔ ٹھیک، یہ تو کچھ زیادہ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ جہاز کا ڈھانچہ آسانی سے نظر آ جائے گا؟ کینیسا اور پیریڈو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر پیریڈو بولا، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، ڈھانچہ برف میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں کشمکش جاری تھی،
حادثے کی وجہ سے پرواز کا خوف دل میں بیٹھ گیا تھا اور ہیلی کاپٹر میں جانے کا شوق بھی تھا۔ بالآخر اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے سرخ جوتوں کے جوڑے میں سے ایک جوتا جہاز سے لٹکاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے ضرور واپس آئے گا۔ اس نے گارشیا سے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ دھن چھٹنے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ صحافی واپس سینٹیاگو جا کر خبریں دینے کے لیے بےتاب تھے۔ 3 گھنٹے بعد گارشیا نے فیصلہ کیا کہ موسم قدرے صاف ہے اور ہیلی کاپٹر پرواز کر سکتے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر وہیں چھوڑا گیا۔ امدادی پارٹی کے 3 ارکان، نرسنگ اردلی اور پیریڈو کو لے کر 2 ہیلی کاپٹر ٹیک آف کر گئے۔ اس وقت دن کا 1 بجا تھا اور اینڈیز کے پہاڑوں میں پرواز کے لیے خطرناک ترین وقت تھا۔ گارشیا اور میسا نے فیصلہ کیا کہ لڑکوں کو واپس لانا تو ممکن نہیں ہوگا، البتہ ان کی جگہ دیکھ لی جائے۔ پیریڈو ان کا بہترین رہنما ثابت ہوا۔ وہ کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا اور ان تمام مقامات کو پہچان رہا تھا جن پر وہ چلتے رہے تھے۔ جب وہ وائے نما وادی میں پہنچے تو پیریڈو نے گارشیا سے کہا کہ وہ اسی وادی میں ہی چلتا جائے۔ وادی آہستہ آہستہ تنگ ہوتی جا رہی تھی اور برف بھی بڑھ رہی تھی۔ پرواز مشکل تھی، لیکن گارشیا ہیلی کاپٹر کے آلات پر نظر رکھے پر امید تھا کہ وہ مزید بلندی تک جا سکتے ہیں۔ بلند پیما آلے کے مطابق وہ 7000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے والے تھے۔ اس کے سامنے دور دور تک بھی کسی جہاز کا ڈھانچہ نظر نہ آ رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وادی آگے سے بند ہو گئی ہے۔ ایک بلند و بالا پہاڑ ان کے راستے میں حائل ہے۔ اس نے انٹرکام پر پیریڈو سے پوچھا، اب کدھر جانا ہے؟ سامنے اس سامنے والے پہاڑ کو کراس کریں۔ لیکن تم اتنا بلند پہاڑ کیسے عبور کر سکتے تھے؟ ہم اسے ہی عبور کر کے آئے ہیں۔ بھئی یہ تو بہت اونچا ہے، تم اس طرف سے نہیں آئے ہوگے۔ گارشیا نے اپنی بات دہرائی، ہم ادھر ہی سے آئے تھے، فیئر چائلڈ اس کے پار پڑا ہوا ہے۔ لیکن تم اس سے نیچے کیسے اترے؟ پھسلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے۔ گارشیا کے لیے یہ بات ناقابل اعتبار تھی، لیکن پیریڈو کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے کنٹرول سنبھالے اور بلندی بڑھانی شروع کر دی۔ اوپر سخت ٹھنڈ تھی اور انجنوں کو پوری قوت استعمال کرنی پڑ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا۔ بلندی بڑھ رہی تھی، لیکن پہاڑ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ بلندی ظاہر کرنے والی سوئی مسلسل تھر تھرا رہی تھی۔ 10,000، 11,000، 12,000، 13,000۔ بالآخر 13,500 فٹ کی بلندی پر وہ چوٹی کے برابر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو پہاڑ کی پرلی طرف سے تند و تیز ہوا جھکڑوں کی شکل میں چل رہی تھی، جس کے تھپیڑوں نے ہیلی کاپٹر کا رخ پھیر دیا۔ وہ بلندی سے نیچے بھی گرے، لیکن پائلٹوں نے بڑی مہارت سے ہیلی کاپٹروں کو سنبھال لیا۔ گارشیا نے ہیلی کاپٹر کو موڑ کر ایک اور کوشش کی، لیکن تند جھکڑوں کے سامنے کوئی پیشکش کام نہ آئی۔ ادھر پیریڈو پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ چلانے لگا۔ اس کے قریب بیٹھے امدادی کلب کے ایک کارکن نے انٹرکام پر کمانڈر گارشیا کو بتایا کہ پیریڈو پر دہشت طاری ہے، لیکن وہ ہیلی کاپٹر سنبھالنے میں مصروف تھا۔ اس نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری کوشش ناکام ہونے پر اس نے پہاڑ کا از سر نو جائزہ لیا تو دائیں طرف چوٹی دبی ہوئی اور کم بلند نظر آئی۔ چنانچہ سامنے سے چوٹی عبور کرنے کے بجائے وہ ہیلی کاپٹر کو پہاڑ کے پہلو میں لے گیا اور دبی ہوئی جگہ سے چوٹی عبور کرنے کی کوشش کی۔ سرکش ہوائیں یہاں بھی چل رہی تھیں، لیکن ان کی شدت کم تھی۔ ہیلی کاپٹر پہاڑ کے پار پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران میں پیریڈو سمت کا احساس کھو چکا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور فیئر چائلڈ کا ڈھانچہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے ایک چوٹی کو پہچان لیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی پوزیشن کا اندازہ بھی ہو گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر ادھر لے جانے کا اشارہ کیا۔ گارشیا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پیریڈو کے اصرار پر وہ نیچے اترنے لگا۔ کافی نیچے آ کر پیریڈو نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈھانچہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ گارشیا کو اسے دیکھنے میں خاصی دقت پیش آئی، لیکن جب اس نے دیکھ لیا تو بولا، اب مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، خاموش رہو، مجھے دیکھنے دو کہ ہیلی کاپٹر کہاں اتارا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پورے انہماک سے ہیلی کاپٹر اتارنے میں مشغول ہو گیا۔ بدھ 20 دسمبر کی رات جہاز میں رہ جانے والوں کے لیے بدترین راتوں میں سے ایک تھی۔ ان کے حوصلے پست تھے۔ مہم جو افراد کو گئے ہوئے 9 دن گزر چکے تھے، یعنی کہ وزنطین کی واپسی کے بعد سے 6 دن۔ سب کو معلوم تھا کہ کتنا راشن ان کے ساتھ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل ڈوب رہے تھے۔ مہم جو افراد کا راشن ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ ان کی خیریت پر ان کی خیریت کا انحصار تھا۔ بادل نخواستہ انہوں نے دوسری مہم بھیجنے اور کرسمس اینڈیز ہی میں منانے پر غور شروع کر دیا۔
دوسرے دن وہ غور سے ٹرانزسٹر پر خبریں سنتے رہے، لیکن ان کی امداد کا کوئی ذکر نہ تھا۔ بس اتنی خبر تھی کہ یوراگوئے فضائیہ کا C-47 طیارہ بدھ کو چلی سے روانہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئے۔ دوپہر کو انہوں نے اپنے راشن کا گوشت کھایا اور دھوپ سے بچنے کے لیے جہاز کے اندر چلے گئے۔ اسی دن دوپہر کو جہاز سے باہر نکلتے ہوئے کارلیٹوس کو اس بات کا زبردست احساس ہوا کہ پیریڈو اور کینیسا کسی محفوظ جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ چند قدم برف پر چلا اور دیکھا کہ فیٹو ایک طرف بیٹھا رفع حاجت میں مصروف تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور بولا، فیٹو کسی سے کہنا مت، لیکن مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ پیریڈو اور کینیسا کسی محفوظ جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ فیٹو نے رفع حاجت کی کوشش چھوڑ دی اور پتلون سنبھالتے ہوئے وہ کارلیٹوس کے قریب آیا اور دونوں برف میں ٹہلنے لگے۔ فیٹو اوہام پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن چھٹی حس کی اس خبر نے اس کے حوصلوں کو نئی توانائی دی۔ موضوع بھی خوشگوار تھا۔ اس نے کارلیٹوس سے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ ان کا رابطہ کسی انسان سے ہو گیا ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے، لیکن کسی اور سے نہ کہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ خبر غلط نکلے تو وہ پھر مایوسیوں میں ڈوب جائیں۔ باقی لڑکے بھی جہاز سے نکل آئے تھے۔ سورج مغرب کی طرف جھک چلا تھا۔ کچھ لڑکے ادھر ادھر بیٹھے دن کے آخری سگریٹ کی کش لگا رہے تھے۔ دانیال فرنینڈس اور پونچو ڈیلگاڈو جہاز میں داخل ہو کر کیبن کو ٹھیک کرنے لگے اور پھر دو کی قطار میں اندر داخل ہو گئے۔ پہاڑوں پر یہ ان کی 17ویں رات تھی۔ کارلیٹوس نے دعائیہ نظم بھی پڑھی۔ نظم کے بعد ڈینیل فرنینڈس بولا، حضرات، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ پیریڈو اور کینیسا کا رابطہ کسی انسانی آبادی سے ہو گیا ہے اور کل یا پرسوں تک امدادی پارٹیاں ہمیں لینے کے لیے پہنچ جائیں گی۔ ہاں مجھے بھی یہ احساس ہوا ہے دوپہر سے کہ دونوں کہیں نہ کہیں مناسب جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کی تصدیق کی اور زیادہ تر لڑکوں نے ان کی بات مانی اور مسرت کے جذبات سینے میں لیے سو گئے۔ صبح حسب معمول ڈینیل فرنینڈس اور ایڈورڈ اسٹریچ 7:30 بجے باہر آئے تو ریڈیو لگا کر خبریں سننے لگے۔ سب سے پہلی خبر انہی سے متعلق تھی۔ اینڈیز پہاڑوں کی ایک دور دراز وادی میں دو لڑکے ملے ہیں جو یوراگوئے کے بدقسمت جہاز فیئر چائلڈ کے مسافر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ایڈورڈ تو یہ سنتے ہی اچھلا اور دوسروں کو خبر سنانے کے لیے دوڑا، لیکن فرنینڈس نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ ٹھہرو، یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خبر سنانے سے پہلے ہمیں اچھی طرح تصدیق کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ باقی لوگوں کو ایک بار پھر مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ صلیب کے نشان کی خبر بھی اسی نے دی تھی، جو بعد میں غلط ثابت ہوئی تھی، اسی لیے اس مرتبہ وہ محتاط تھا۔ اس نے دوسرے ریڈیو اسٹیشن میں جانے کی کوشش کی اور اسے مایوسی بھی نہیں ہوئی۔ ہر ریڈیو سے ایک ہی خبر نشر ہو رہی تھی۔ ارجنٹائن، برازیل، چلی اور یوراگوئے کے تمام اسٹیشن انہیں کی خبریں بار بار نشر کر رہے تھے۔ اب ایڈورڈ کو کون روک سکتا تھا؟ اس نے چیخ چیخ کر سب کو یہ خبر سنائی۔ تھوڑی دیر میں سب ریڈیو کے ارد گرد جمع ہو گئے اور خود اپنے کانوں سے یہ خوشگوار خبر سننے لگے۔ تمام ریڈیو انہیں کی سنسنی خیز خبر نشر کر رہے تھے کہ یوراگوئے کے جہاز کے کچھ مسافر ابھی تک زندہ ہیں اور 2 لڑکے مل بھی گئے ہیں۔ 14 ابھی تک جہاز میں ہیں، جن کی واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ جس کا ان سب کو شدت سے انتظار تھا، بالآخر آن پہنچا تھا۔ ان کی خوشی کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، دیوانہ وار اپنے ارد گرد کے بے نیاز پہاڑوں کو یہ خبر سنائی اور خدائے بزرگ و برتر کا بار بار شکر ادا کیا، جس نے ان پر رحم کیا تھا اور ان کی جانیں بچا لی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ 1-2 گھنٹوں میں ہیلی کاپٹر انہیں لینے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے سگریٹوں اور سگاروں کے ڈبے کھولے اور مزے سے لمبے لمبے کش لگا کر ہوا میں دھوئیں کے مرغولے اڑانے لگے۔ جب وہ پرسکون ہوئے تو سنجیدگی سے کچھ امور پر غور کرنے لگے۔ ایڈورڈ نے کہا، کسی کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں خود کو صاف کر لینا چاہیے۔ کارلیٹوس، تم اپنے بال دیکھنا ذرا، ان میں کنگھی ہی کر لو۔ اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرنینڈس چاروں طرف بکھری ہڈیوں اور لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوا، انہیں دفن کر دینا مناسب نہیں ہوگا۔ فیٹو نے برف پر ٹھوکر لگاتے ہوئے اندازہ کرنا چاہا کہ برف کھودنے میں کتنی قوت درکار ہوگی، لیکن برف پتھر کی طرح سخت تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے تو ہم کھودنے سے رہے، لیکن اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الگوٹا نے کہا۔ اور اگر انہوں نے ان کی تصویریں اتاری تو؟ فرنینڈس نے سوال کیا۔ ہم ان کے کیمرے توڑ دیں گے، کارلیٹوس نے اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے اسے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایڈورڈ بولا۔ تھوڑی دیر میں یہ موضوع ختم ہو گیا اور خوش مزاجی لوٹ آئی۔
ان میں اس بات پر تبادلہ خیال ہونے لگا کہ جب امدادی پارٹی کے ارکان پہنچیں گے تو وہ کیا کریں گے۔ اس گفتگو کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو جس حد تک ممکن تھا سنوارنا شروع کر دیا۔ پیز نے بالوں میں کنگھی کی اور اتفاق سے اسے جہاز کے سامان میں بالوں کا تیل بھی مل گیا۔ سبیلا اور زبینہ نے قمیضیں پہن کر ٹائیاں باندھ لیں۔ سب نے اپنے اپنے سامان میں نسبتاً صاف قمیضیں تلاش کرنے کی کوشش کی اور بچی کچی ٹوتھ پیسٹ اور برف کی مدد سے دانت بھی صاف کیے۔ وہ تو تیار تھے لیکن ہیلی کاپٹر تھے کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ البتہ ریڈیو پر ان کے بارے میں مسلسل خبریں نشر ہو رہی تھیں، بلکہ چلی کے ایک اسٹیشن سے ان کے بارے میں خصوصی پروگرام نشر کیا گیا تھا جس میں ان کی جانیں بچنے پر خدائے بزرگ و برتر کا شکریہ ادا کیا گیا۔ پروگرام سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوپہر تک وہ باہر بیٹھے رہے اور جب کوئی امدادی پارٹی نہ آئی تو وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ کئی لڑکوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن ایک دن پہلے انہوں نے جو گوشت کاٹ کاٹ کر رکھا تھا اس خوش فہمی میں کہ کوئی امدادی پارٹی پہنچ رہی ہے پھینک پھانک دیا تھا۔ اب زربینو اور ڈینیل فرنینڈس نے اس کی تلاش شروع کی۔ جب گرمی بڑھ گئی تو دھوپ سے بچنے کے لیے وہ جہاز کے اندر چلے گئے۔ جب انتہائی بے صبری سے وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تو کسی نے کہا، ذرا سوچو تو کتنی خوفناک بات ہوگی اگر اس مرحلے پر کوئی اور ایویلانچ آ جائے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے اتنا کچھ تو برداشت کر لیا ہے، فرنینڈس بولا۔ این اسی وقت انہیں شور سنائی دیا اور سفید مادے کا ایک ریلا ان کی طرف بڑھا۔ اوہ ایویلانچ! ایک آواز آئی۔ دہشت سے سب اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے، لیکن جب سفید مادہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جھاگ کے پیچھے موت کے سائے نہیں بلکہ شرارتی فیٹو کا چہرہ مسکرا رہا تھا، جو آگ بجھانے کا آلہ ہاتھ میں لیے دانت نہ کوس رہا تھا۔ کوئی 1 بجے کا وقت ہوگا جب انہوں نے 2 ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنیں۔ وہ ان سے شمال مشرق کی طرف پہاڑوں کی چوٹیوں کی بلندی پر اڑ رہے تھے، لیکن ان کی آواز ان کے تصورات سے بالکل مختلف تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہیلی کاپٹر وادی میں داخل ہوں گے تو کافی شور ہوگا، لیکن ہیلی کاپٹروں کی آواز تو بہت ہی مدھم تھی اور اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں ان سے کتنی بلندی پر ہیں۔ وہ سب باہر نکل آئے اور ہیلی کاپٹروں کی طرف دیکھ کر شور مچانے لگے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ پائلٹ انہیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ غلط سمت میں ان سے دور اڑے جا رہے تھے۔ کافی آگے جا کر وہ مڑے اور پھر ان کے سروں پر سے گزر گئے۔ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ پائلٹوں نے انہیں دیکھا ہے یا نہیں، کیونکہ مخالف سمت میں وہ پھر دور جا نکلے تھے۔ اسی طرح 3 چکر ہو گئے۔ تیسرے پھیرے میں آگے والے پائلٹ نے ان کے اوپر اپنی بلندی کم کرنی شروع کی اور ایک دائرے کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے نیچے اترنا شروع کیا۔ بلندی کم ہوئی تو ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے انہیں پیراڈو نظر آیا، جو اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں چوم چوم کر ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ دوسرے لوگ ان کی تصویریں اتار رہے تھے، فلم بھی بنا رہے تھے، لیکن پائلٹ مشکل میں دکھائی دیتا تھا کیونکہ ہوا تیز تھی اور جب بھی وہ ان کے قریب اترنے کی کوشش کرتا تو ہوا کے تھپیڑے اسے اٹھا کر دور پھینک دیتے اور وہ قریبی چٹانوں سے بچتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو پھر بلندی کی طرف لے جاتا۔ ہیلی کاپٹر سے دھوئیں کا ایک بم پھینکا گیا تاکہ ہوا کی سمت کا اندازہ ہو سکے، لیکن دھواں کسی ایک سمت میں اڑنے کے بجائے چاروں طرف پھیل گیا۔ بالآخر کوئی 15 منٹ کی کوششوں کے بعد پہلا ہیلی کاپٹر نیچے آیا، جس میں سے 2 تھیلے باہر پھینکے گئے اور پھر 2 آدمی باہر کودے۔ ان میں سے ایک امدادی کارکن ڈیاس تھا جبکہ دوسرا میڈیکل اردلی۔ ڈیاس جھکے جھکے ہیلی کاپٹر سے باہر کی طرف کو نکلا اور جب اس کے پروں کی زد سے باہر آ گیا تو ہاتھ پھیلائے ہوئے لڑکوں کی طرف بڑھا جو خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو گئے۔